الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے اور تقریباً 40 رکوع ہیں اس میں۔ اس آیت کا ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی یہ کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے کے انبیاؤں پر نازل ہوا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں جنہیں رب کی طرف سے ہدایت ملی، اور کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اور جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا ان میں برابر ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر، کانوں پر، دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس سورت کا۔ سورۃ البقرہ کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور آپ لوگ اس سورت کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں۔ بہت ساری روایت ہے، سب کو یہاں پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ اور دلچسپی کے لیے ایک دو روایتیں بیان کر دیتا ہوں۔ اس آیت کے تعلق سے، یعنی سورہ بقرہ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو آیت نازل ہوتی تھی اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ تقریباً 80 فرشتے نازل ہوتے تھے ساتھ میں، ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے ساتھ میں آتے تھے۔ ایسا معاملہ کسی اور سورت کے ساتھ نہیں تھا، کہ صرف سورہ بقرہ کے ساتھ خاص۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی جو بلندی ہے اس کا جو معیار ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی وجہ سے قرآن کی بلندی اور اس کی قدرت بہت اونچی ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باقی حدیثوں میں تو کچھ نہ کچھ کلام ہو گیا ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، وہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور باہر میں
کیا کہتے ہیں جس میں گھوڑا باندھا ہوا رہتا ہے، پہلے استبل، ہاں استبل میں گھوڑا رہتا تھا، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اس میں، چونکہ اس زمانے میں لوگ گھوڑے کی سواری کرتے تھے زیادہ تر۔ جب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، شروع کیا تلاوت کرنا، تو گھوڑا جو ہے ایک ایک ہاتھ اونچا کودنے لگتا تھا۔ اب جب کودنے لگتا تو ان کو حرکت محسوس ہوئی، تو انہوں نے بند کر دیا سورہ بقرہ پڑھنا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ پڑھنا بند کیا، گھوڑا رک گیا، پھر شروع کیا پڑھنا، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، کود پھان کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ انہوں نے کیا، تیسرے بار میں انہوں نے بند کر دیا، چونکہ ان کا بچہ وہاں پر لیٹا ہوا تھا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان پہنچا دے، تو انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اٹھ کر کے گئے وہاں سے، اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا کر کے لے آیا، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھی تو دیکھا کہ بالکل برف کی طرح سفید کچھ ہے، اور وہ ہم سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا صبح میں، رات میں، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں سورہ بقرہ ہی کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا کہ اگر تم سورہ بقرہ پڑھتے جاتے نہ رکتے، تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم سورہ بقرہ پڑھتے جاتے نہ رکتے رات بھر، تو بعید نہیں تھا کہ صبح میں لوگ فرشتے کو دیکھ لیتے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت کو، بلکہ سورہ بقرہ کو سننے کے لیے وہ آئے تھے۔ تو اتنی فضیلت ہے اس سورت کی، ظاہر بات ہے جو آدمی اس سورت کی تلاوت کو پڑھتا ہے سمجھ کر، تو ظاہر بات ہے اس کے برکات سے فائز یاب ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، ایک روایت آتی ہے اس سورت کے تعلق سے، سورہ بقرہ کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، اس زمانے میں جب جنگ کے لیے لشکر تیار کیا جاتا تھا، تو ایک لشکر کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بنایا تھا جو سورہ بقرہ کا حافظ تھا، یعنی سورہ بقرہ اس کو یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم میں سے کسی کو سورہ بقرہ یاد ہے؟ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا کہ ہاں ہم کو یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس لشکر کا سردار بنایا تھا سورہ بقرہ کے یاد ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ چند روایتیں ہیں جو اچھی روایتیں ہیں، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن سندن وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ کی ہم لوگ پڑھنے کی، اس کو پڑھنے کی اپنے گھر میں اس کا ہم لوگ رواج بنائیں، اس لیے کہ جب سورہ بقرہ ہم لوگ گھر میں پڑھیں گے، ایک روایت اور آتی ہے اس کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور اس کی آگے کی 2 آیتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، تینوں ملائیے گا تو 10 آیتیں کل ہو جائیں گی۔ یہ 10 آیتیں اگر انسان ہر دن رات میں سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر میں، اس کے گھر کے تمام لوگ شیطانی تمام وسوسے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی وسوسہ یا کسی بھی جادوگر کا کوئی جادو یا کسی بھی کاہن کا کسی بھی طرح کا فتنہ اس گھر میں نہیں آ سکتا، انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورت کے پس منظر کی طرف۔ سورۃ البقرہ جس زمانے میں نازل ہوئی تھی، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں نازل ہوئی تھی۔ سورہ بقرہ کی بہت ساری آیتیں ہیں جو کچھ مکہ میں بھی نازل ہوئی، زیادہ تر مدینہ میں، لیکن کچھ مکے میں بھی نازل ہوئی، لیکن موضوع اور مناسبت کے لحاظ سے مفسرین کرام نے ان آیتوں کو جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اس کو بھی مدنی میں ہی رکھ دیا ہے، کیونکہ موضوع اور مناسبت سے وہ سورت مکی نہیں کہلاتی تھی، لہذا اس کو رکھ دیا گیا، اسی میں مدنی صورت میں رکھ دیا گیا، لہذا اس اعتبار سے یہ صورت مدنی کہلاتی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں جو موضوع ہے، یعنی جس قوم کی طرف زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے وہ یہودی لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ سے متصل بہت سارے ایسے گاؤں تھے جو یہودی قبائل تھے، یہودی آباد تھے وہاں، ٹھیک ہے، اور یہودی لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے
ٹھیک ہے، قرآن کو بھی مانتے تھے اور پچھلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے تھے، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل سے تھے اس لیے ان کو جلن تھی اس بات کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہی ان کی غلطی تھی، باقی سارے عقائد ان کے درست تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے لگ بھگ 1900 سال بعد 1900 سال گزر چکے تھے، تو ان کے تہذیب میں، ان کے مذہبی کتاب میں بہت ساری چینجز آ گئی، انہوں نے اس کو رد و بدل کر دیا، اخلاقی تہذیب میں گراوٹ ان کے آ گئی بہت زیادہ، طرح طرح کی بیماریوں میں وہ لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی، اس نے ان کو حرام کر لیا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا تھا اس کو انہوں نے حلال کر لیا تھا، اس طریقے سے پوری تہذیب کو انہوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی، یہ پیغام دیا کہ تم یہودیوں کو ان کی اصل دین کے بارے میں بتاؤ، وہ دین ابراہیمی جو وہ لے کر کے آئے تھے ان کے بارے میں بتاؤ، حقیقت بتاؤ ان کو کہ دین کی اصل ان کی کیا ہے۔ اب وہ ایسے لوگ یہودی تھے کہ بڑے بڑے علماء پہلے گزرے لیکن انہوں نے کسی کی بات سننی چاہیے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا، کچھ یہودی مشرف اسلام ہوئے لیکن پوری قوم نہیں بدل نہیں پائی، بنی اسرائیل کی قوم جو تھی، اس میں پورا ہسٹری اور ان کی ایک ایک اخلاق، ان کی برائیاں، ان کے زوال کا، انحطاط کا سارا ذکر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ پس منظر ہے اس سورت کے نازل ہونے کا۔ اب ہم اس سورت کے تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے معاملے میں کسی بھی طرح کی شک و شبہ اس کے اگر ذہن میں آ گیا تو گیا ایمان اس کا۔ قرآن کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی شک کی سوئی بھی اس کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے ایمان والے کے لیے۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بھی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں یا پچھلے انبیاؤں کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے جس میں آج تک کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی رد و بدل نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ظاہر بات ہے اس میں اب ایک صفات بیان کی جا رہی ہے مومنین کے لیے کہ ہدایت یافتہ لوگ، یعنی اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر کچھ صفات ہوں، قرآن سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر کچھ صفات ہوں گی، وہ صفات ان کے اندر موجود ہے تو قرآن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن ان کو اپنا حامل بنا سکتا ہے، اپنے اوصاف والا بنا سکتا ہے۔ اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہ قرآن کو چاہے جتنا بھی پڑھ لیں لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے پہلی چیز متقین کی شرط لگائی گئی ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو پہلے تقوی اختیار کرنا ہوگا، پرہیزگاری، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کو پیدا کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا کیا قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانے والا ہو انسان وہ چیزیں جو ہمارے حواس سے باہر ہے، فرشتے کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کو ہم نہیں دیکھتے، قبر میں کیا ہوگا ہم نہیں دیکھتے، قیامت میں کیا ہونے والا ہے ہم نہیں دیکھتے، ہم پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، تو یہ ایمان اس کا مضبوط ہونا چاہیے، تو غیب پر ایمان لائے، دوسری صفت یہ ہے۔ اور جب غیب پر ایمان وہ لے آیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عمل کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب تمہاری زندگی میں کچھ نیک عمل ہو۔ عملی تقاضے کے لیے سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ نماز قائم کرو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے پہلا عملی ثبوت ہے توحید پرست ہونے کا۔ توحید پرست ہونے کا پہلا ثبوت ہے نماز کا قائم کرنا، یقیمون الصلاۃ۔ نماز قائم نہیں کرتے ہیں اور سوچیں گے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور فائدہ اٹھا لیں، ناممکن ہے۔ لہٰذا پرہیزگار ہونا چاہیے،
ایمان بالغیب اس پر اس کا مضبوط ہونا چاہیے، اور عملی تقاضا سب سے پہلے نمازی ہونا چاہیے۔ اب کچھ قربانی پیش کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو قربانی کا جذبہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے، اس کی صفت تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے، جو تمہارے نبیوں انبیاؤں کے اندر تھی، صحابہ کے اندر تھی، صلحاء کے اندر تھی، تبع تابعین کے اندر تھی، تمہارے اندر بھی یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس قربانی کی مانگی گئی ہے وہ ہے مال کی قربانی، یعنی صاحب ثروت اگر آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لہو و لعب میں خرچ کریں، خرچ کرو اس لیے کہ تمہارا دین سر بلند ہو، دین کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی پر خرچ نہیں کریں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہے تو آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا پہنائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنے بال بچوں پر اچھا خرچ کریں، یہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن ایک حق اللہ کا بھی ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو اس مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، اسی طرح بیوہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو اس حق کو ادا آپ کو کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی قربانی جو مانگی گئی وہ مال کی قربانی ہے، یہ ہے آپ کو چوتھی صفت۔ اسی طریقے سے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ایمان پچھلے تمام کتابوں پر بھی ہونی چاہیے، ایک صفت یہ ہونا چاہیے، اور آخرت کے دن کا یقین ان کا پختہ ہونا چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن ایک دم یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یقین پختہ نہیں ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے بدعملی کا شکار ہوتا ہے، کیا ہوگا نہ ہوگا، کون دیکھنے گیا، بہت ساری بات سننے کو ملتی رہتی ہے۔ تو آخرت کے دن کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اپنے کرموں کا حساب کتاب دینا ہے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ نے فرمایا۔ تو آخرت کے دن کا یقین، آخرت کا تصور مضبوط ہونا چاہیے، یہ ایک صفت بیان کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اس میں کہ یہ ہے ہدایت، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ صفتیں، یہ ہدایت کا کام کرے گی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور کامیابی کی ضمانت اس شخص کی بھی دی گئی انہی صفات کی بنیاد پر۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی صفات کے حامل وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون؟ پرہیزگار، ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے، عملی تقاضا نماز قائم کرنے والے، مال کی قربانی خرچ کرنے والے، اللہ کی کتاب پر، پچھلی کتابوں پر یقین رکھنے والے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی کی کنجی، کامیابی کا راستہ، کامیابی کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی۔ انہی صفات کو اگر ایک مومن اپنائے گا، اس کے بعد قرآن جب وہ پڑھے گا تب اس کو قرآن کا لطف اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن سے فائدہ، اب امیجن کر کے دیکھیے اور دنیا میں بھی دیکھیے، قرآن صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتا ہے، قرآن کا ادھین غیر مسلم بھی کرتا ہے، قرآن کا ادھین یہودی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں جو اسلام کے دشمن ہے، وہ قرآن کا ادھین کر کے اسلام کو زر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو وہ قومیں بھی قرآن کا ادھین کرتی ہے، پڑھتی ہے اس کو، لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہدایت یافتہ ہو رہی؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہی نہیں ہے، وہ قرآن کو عصبیت کے تناظر میں رکھ کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کو ہم ان صفات کو اپنانے کے بعد ہی جب ہم پڑھیں گے تو قرآن کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے ان یہودیوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کو آپ انذار کریں یا نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی حرکت سے باز آنے والے نہیں ہیں، لہذا آپ پریشان نہیں ہوں۔ آپ پریشان نہیں ہو، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ اب یہ جانیں ان کو اپنا حساب دینا ہوگا، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے مہر لگائی ہے تب ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں، دین کی پوری واضح تعلیمات، دین کی پوری واضح تعلیمات، قرآن کی پوری واضح تعلیمات ان کے سامنے میں رکھ دی گئی،
رکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، نہیں مانا، تب اللہ نے مہر لگائی۔ ایسا نہیں کہ پہلے لگ گیا تب تو لگ گیا تو اب کیا ہدایت یافتہ ہوں گے، نہیں، پہلے پوری تعلیمات دے دی گئی، ہر چیز ان کو بتا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، آپ مت گھبرائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات کا ذکر اس آیت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پریشان ہوتے تھے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، روتے تھے، گر گراتے تھے، کیوں نہیں یہ لوگ ایمان لاتے، بہت تڑپتے تھے انسانوں کے لیے، اس لیے تڑپتے تھے کہ جہنم میں چلے جائیں گے، جلنے لگیں گے، بہت تڑپ تھا ان کے اندر امت کے لیے، لہٰذا آپ کی اس طرف کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب یہ جانیں گے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہے، اس سے ایک رکوع کی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب عظیم کی وعیدیں سنائی اور وہ عذاب کے شکار ہوئے، لہٰذا ہم اہل ایمان ہیں، ایمان کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ایک مسلمان کو قرآن پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، ان صفات کو پہلے اپنائے، اس کے بعد قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس کا اسٹڈی کرے، اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی قرآن اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔